آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو سیکھو اور میں ہوں آپ کے ساتھ عادل گھرال۔ دوستو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری مینجمنٹ ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں۔ جب ہمارا مینیجر ہمارا باس ہمارے سے ناراض ہو جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے، اور مینجمنٹ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں تو اس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مزیدار سا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ سلامت نے اپنے کسی وزیر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ایک سوال کیا جس کا جواب اس کو نہ آ سکا۔ اب بادشاہ نے ایک جو ہے وہ رول بنا کے رکھا تھا کہ اگر وہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے عقل مند وزیر ہیں انہیں کسی بات کا جواب نہیں پتا تو ان کو اٹھا کر شیر کے پنجرے میں پھینک دو، اور یہ ان کی سزا تھی۔ اور اسی طرح وہ شخص، وہ وزیر جس کو جواب نہیں آتا تھا، وہ مارا جاتا تھا۔ اب مینجمنٹ کو آپ کنسیڈر کیجئے گا بادشاہ سلامت، اور وزیر کو کنسیڈر کیجئے گا امپلائی کے طور پہ۔ تو بادشاہ سلامت نے جب وزیر سے پوچھا اور اس کو سوال کا جواب نہ آیا تو بادشاہ سلامت نے حکم جاری کر دیا کہ اس وزیر کو اٹھا کر شیر کے پنجرے میں پھینک دو۔ وزیر نے ریکویسٹ کی کہ بادشاہ سلامت، میں نے پچھلے 20 سال لگا دیے آپ کی خدمت میں، تو کیا آپ مجھے 30 دن کا موقع دیں گے کہ میں زندگی گزار سکوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں، کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو راضی کرنے میں لگا دی، تو مجھے 1 مہینہ چاہیے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ مجھے شیر کے پنجرے میں بے شک گرا دیجیے۔ اب بادشاہ سلامت نے اس کی یہ آخری خواہش پوری کی اور فیصلہ کیا کہ اس کو ٹھیک 1 مہینے بعد اپنی سلطنت کے سارے لوگوں کے سامنے ایک میدان میں شیر کے آگے پھینکا جائے گا، اور شیر جو بھوکا شیر ہوگا وہ اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اب وہ وزیر کو جب یہ اجازت مل گئی تو اس کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ جو ہے وہ گھوم پھر سکتا ہے آزادی کے ساتھ 1 مہینہ، 30 دن اس کے پاس ہیں۔ جو بادشاہ سلامت کا قلعہ ہے اس کے اندر بھی آ جا سکتا ہے، جس بھی خانسامہ سے، جس بھی اور وزیر سے اگر ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کہ 30 دن اپنی زندگی مرضی سے گزار سکتا ہے۔ اب وزیر جو ہے وہ تھوڑا سا چلاک تھا، عقل مند تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے جو شیر کا رکھوالا تھا اس سے دوستی لگائی، اس سے جا کر بولا کہ یار تم جانتے ہو مجھے، میں نے اتنا عرصہ اس بادشاہ سلامت کو اور اس محل کو دیا ہے، تو کیا تم مجھے اتنا موقع دے سکتے ہو کہ یہ 30 دن شیر کو جو کھانا ڈالا جاتا ہے وہ میں خود اس کو ڈالوں گا۔ اب وزیر کا دل تھا کہ شیر اس سے مانوس ہو جائے، تو وزیر روزانہ 2 ٹائم کا کھانا لیتا اور شیر کے پنجرے میں جا کر ڈالتا، اور اس نے دیکھا کہ شیر کا جو پاؤں ہے وہ تھوڑا سا زخمی بھی ہے، لیکن جب وہ ہاتھ لگانے لگا تو شیر اس کی طرف لپکا اس کو کھانے کے لیے، تو وزیر کو سمجھ آ گئی کہ یہ شیر ابھی مجھ سے مانوس نہیں ہے۔ تو یوں ہی دن گزرتے گئے، روزانہ وہ 2 ٹائم کا کھانا شیر کو ڈالنے جاتا، ہفتہ 2 ہفتہ گزرے تو شیر جو ہے وہ وزیر سے مانوس ہو گیا۔ اب وزیر نے اس کا زخمی پاؤں جو ہے اس پر پٹی بھی لگائی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی بھی لگائی۔ اب شیر جو ہے اس کو اس وزیر سے محبت ہو گئی کہ یہ انسان نے میرا خیال کیا ہے، مجھے کھانا بھی ڈالتا ہے۔ یوں ہی کرتے کرتے 30 دن کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب بادشاہ سلامت نے پورے شہر کے لوگوں کو، سلطنت کے لوگوں کو بلایا میدان میں، میلہ سجا، اور میلے کا جو اختتام تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ وزیر کو شیر کے آگے ڈالا جائے گا۔ اب وزیر کو جب شیر کے آگے ڈالا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے
کہ شیر بھاگتا ہوا جا کر وزیر کے پاؤں چاٹنے لگا۔ اب بادشاہ سلامت بھی حیران ہے، جو عوام، جو ہجوم میلہ دیکھنے آئے ہیں وہ بھی حیران ہیں، سارے لوگ حیران ہیں، اور وہ اس وزیر نے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے 20 سال آپ کی خدمت کی اور آپ نے سزا میں مجھے اس بھوکے شیر کے آگے پھینکنے کی کوشش کی، لیکن دیکھیے میں نے صرف 30 دن اس شیر کی خدمت کی اور یہ میرے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے تالی بجائی، عوام نے تالی بجائی، اور جب سارے تالی بجا بیٹھے تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس وزیر کو اٹھا کر مگر مچھوں کے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ تو چونکہ اس کو اٹھا کر جب مگر مچھوں کے تالاب میں پھینکا گیا تو مگر مچھ اس وزیر کو کھا گئے۔ تو اس کہانی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مینجمنٹ نے سوچ لیا کہ آپ کو نکالنا ہے، جب مینجمنٹ نے سوچ لیا کہ آپ کی بجے گی تو پھر آپ کی ضرور بجے گی۔ اس لیے پریشان نہ ہوں، آپ اپنی محنت کریں، اپنی ہارڈ ورک کریں، اپنی آرگنائزیشن کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں، لیکن جب مینجمنٹ نے ڈیسیژن لے لیا آپ کو نکالنے کا تو وہ پھر نکال دیں گے۔ اس لیے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ پر یقین رکھیے، رزق اللہ دیتا ہے۔ السلام علیکم۔